خان، فاضل نوجوان، مقرر شیریں بیان، فصیح اللسان، محترم بھائی قاری محمد یاسین حیدر صاحب، درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی پیاری اور میٹھی آواز میں ہمارے دلوں کو قرآن کریم سے منور فرمائیں۔ قاری محمد یاسین حیدر صاحب، تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ قاری صاحب کے خطاب کے بعد آپ تمام بھائیوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ ماشاءاللہ اس مرکز معاویہ بن ابی سفیان میں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، دوسری اور تیسری منزل آپ کو نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ بروز ہفتہ سے بعد نماز ظہر سے لے کر عصر تک خواتین کی تعلیم کی کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں آپ حصہ بھی ملائیں اور اسی طرح اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو قرآن کریم کے علم سے مستفید فرمائیں اور اپنی بچیوں کو اس ادارے میں بروز ہفتہ بعد نماز ظہر ضرور بھیجیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد خطابات تساں احباب میرے تو قبل سماعت فرما چکے اور آج دی محفل دا خصوصی پروگرام جو کہ حضرت القاری استاذ القرآ محترم جناب قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دی تلاوت کلام پاک ہے، الحمدللہ او بھی تساں احباب نے سماعت فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی تھوڑا سادہ مل بہنا اور دوستیں دائے محنت کرنا اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بڑھاوے۔ صحابہ کرام دے بارے اللہ رب کائنات نے قرآن کریم دے اندر فرمائے کہ یہ جڑے بعد آون والے لوگ ہیں، صحابہ کرام تو بعد آون والے لوگ اگر ایمان، کردار، مزاج، عقیدہ انہوں نے اوہیں بڑھایا جی میں تساں بڑھائے، یعنی صحابہ کرام نے بڑھائے، تو ان دے بدلے دے اندر اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگاں کو ہدایت نصیب کر دے، یعنی ہدایت دا ذریعہ، صراط مستقیم دا ذریعہ، راہ راست دا ذریعہ صحابہ کرام دا ایمان، عمل اور کردار ہے۔ انہاں دا ایمان کیا ہے اور انہاں دا کردار کیا ہے، دوہیں چیزیں دی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائی ہے۔ انہاں دا ایمان ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ جڑے ویلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تے ایمان آنن ہا اور جناب نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی تے ایمان آننا وال انہاں دا مزاج آئی، انہاں دا ایمان آئی، ثم لم یرتابو، کہ وہ کہیں قسم دا شک نہ کریں دیا، نہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات تے شک کریں دیا،
اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام دی بات اور آپ دی ختم نبوت تے شک کرنے کلمہ پڑھن تو بعد ایمان دے اقرار تو بعد رب تے اور رب دے رسول تے شک کرن نال ایمان نہیں رہندا اور اے ایمان تو بعد سب تو بڑی خوبی ہوندی ہے ایماندار بندے دی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی دے ہر فرمان تے یقین رکھے اور اپنے آپ کو شک تو پاک رکھے اور نبی کریم علیہ السلام دے فرمان تے بھی یقین رکھے اور آپ دے فرمان تے اپنے آپ کو شک کے مبتلا نہ کرے اے ایمان دی بہت بڑی خوبی ہے ثم لم یرتاب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں جگہ دے ہوتے ہیں روضہ خاک دے موقع تے ایک عورت ہے اندے کے چٹھی ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اس جگہ تے جس جگہ دا نبی علیہ السلام نے لشا وہ عورت بھی مل گئی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو فرمایا کہ تیرے کے کوئی چٹھی ہے آکھن لگی میرے کہ کوئی چٹھی نہیں مکمل تلاشی کی تھی گئی یہ تسلی بخش چٹھی نہیں لبھی حتیٰ کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماون لگے کہ اے تے ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے کے چٹھی نہ ہوئے میں بڑے یقین نال بڑے وثوق نال آدھا کہ تیرے کے چٹھی ضرور ہے اندھی وجہ ہے کہ میں کو تیری طرف اور چٹھی دی طرف بھیجانا لے جناب رسول کریم علیہ السلام جنہ دا میں کلمہ پڑھیا ہویا ہے اور جنہ دے بارے میرا عقیدہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى لہذا یہ تے ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے کے چٹھی نہ ہوئے چٹھی ضرور ہے بہتر ہے کہ چٹھی دے جا والوں عورت نے اپنے والن دی گوت دی چو چٹھی کڑ کے دے دی تھی صحابہ کرام دا مزاج ہا اللہ تے اللہ دے رسول دی بات تے شک نہ کر دیا اور یہ ہدایت واسطے ضروری ہے کہ بندہ کتاب و سنت تے ایمان رکھے ول چاہے برادری رسمہ رواج عقل احبار رہبان مولوی مینجی جو مرضی تھی نہ رہے اللہ اور اللہ دے رسول دی بات تے شک نہیں کرنا اے صحابہ کرام دا مزاج ہے اور یہ مزاج تے اور یہ ثم لم یرتابوا دے ہوتے قرآن نے بے شمار دلائل لیتا ہے اگلی بات بھل انہوں دا کردار کیا ہے اللہ نے قرآن کریم میں چونہ دا کردار لشے انما کان قول المؤمنین اذا دعو الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اے انہوں دا کردار ہے مزاج اے ہا سوچ اے ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی بات چھک نہیں کرنا اور عمل اور کردار اے ہا کہ جیڑے ویلے بھی انہاں کو اللہ دی طرف سجیا ونجے ہا یا اللہ دے رسول پاک علیہ السلام دی طرف سجیا ونجے ہا دعوت لیتی ونجے ہا اذا دعاکم جیڑے ویلے انہیں کو سجیا ونجے ہا کوئی حکم پورا کرن دی خاطر سجیا ونجے ہا یا کہیں معاملے کو لو رکن دی خاطر انہاں کو سجیا ونجے ہا اللہ تعالیٰ قرآن فرمے دے انہاں دا ہی کوئی جملہ ہوندہ ان یقولو سمینا سونا اساں سنگی دیئے بات اگلا والا کیا عمل ہوندہ وَأَتَانَا سنن دے بعد اساں اطاعتی کرگی دیئے ذرہ برابر بھی دیر نہ کریں دے جیڑی بات سنے نا اندھے اتے عمل کرنے چھ دیر نہ کریں دے چاہے وہ عقل دے خلاف ہی کیوں نہ ہو گیا چاہے وہ معاملہ جیڑا بھی ہو گیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے والد محترم دی قسم چاہتی اپنے والد دے نام دی قسم چاہتی کہ میں کو میرے ابے جی دی قسم ہے ابے جی خطاب دی قسم ہے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا عمر بندہ پہلے تے قسم چاہوے ہی نا اگر قسم چاون دیواری آوے تے اللہ کریم دے نام دی قسم چویں دیئے
اللہ دے علاوہ بھی غیر دے نا دی قسم نہیں چویں دی او غیر باویں ابا ہوئے غیر باویں کتاب ہوئے غیر باویں کوئی ہوئے لا تحلف الا باللہ قسم جتنا بھی چاہتی کرو صرف اللہ دے نا دی چاہتی کرو جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دا فرمان آئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدن میں کو کدیں یاد نہیں کہ میں کدیں بھول کے بھی غیر اللہ دی قسم چاہتی ہوئے اطاعت فوراً اے انہاں دا مزاج ہے اے انہاں دا اندازہ کہ جڑے ویلے اللہ دی بات آ ونیا اللہ دے رسول دی بات آ ونیا اللہ فرمے دے نبی دے یاراں دی عزت دی وجہ کیا آئی نبی کریم دے یاراں دی شان و شوکت دی وجہ کیا آئی نبی کریم دے یاراں دے مقام و مرتبے دے اعلیٰ ہون دی وجہ کیا آئی جڑے ویلے اللہ دی طرف سجا ونیا یا اللہ دے رسول دی طرف سجا ونیا چونکہ چنانچہ کہنا دیان اگرچہ مگرچہ کہنا دیان رسم رواجیں کو سامنے نہ رکھ دیان برادری دیاں باتاں نہ کریں دیان احبار تے رہبان دیاں باتاں نہ کریں دیان جڑے ویلے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات آویا قرآن دی آیات آ گئی ہے یا نبی کریم دا فرمان آ گئے فوراً عمل کریں دیان ذرہ برابر بھی دیر نہ لیں دیان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر دے اتے کھڑے ہوئے صحیح بخاری ہے چھے آپ خطبہ ارشاد کھڑے فرمیں دن ایک بندہ ہی میں مجمع دے وچوں کھڑا ہو گئے آپ دی حکومت دے اتے بے جا تنقیدہ کرن لگ گئے خام خادہ اعتراض کرن لگ گئے تواری حکومت ہی ہے تواری حکومت ہی ہے تواری حکومت ہی ہے حضرت سیدنا عمر کو غصہ لگ گئے لال پیلے ہو گئے کاوڑ چاہ گئے حضرت سیدنا حور بن کیسا دن میں حضرت عمر دے قریب بیٹھا میں نٹھے اچانک حضرت عمر دے چہرے تے غصہ ہے بندہ بے جا تنقیدہ کھڑا کریں دے بغیر کی وجہ دے اعتراضات کھڑا کریں دے حضرت سیدنا عمر غصے جن قریب آئی کہ وہ کوڑی دی سزا سنا میرا قریب آ کے وہ سزا دے مینا حضرت سیدنا حرہ دن میں قریب ہویا تے حضرت عمر دے قریب ہے کہ اچھی اچھی قرآن کریم دی آیت کریمہ پڑھن لگ گیا میں کو یقین آئی کہ نبی کریم دے یاران دی عادت ہے جڑے ویلے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی ونجے جڑے ویلے نبی کریم دا فرمان سنایا ونجے صحابہ فوراً اپنے مزاج دی قربانی دے ونتے تیار تھی ویندن حضرت حور بن کیسا دن امیر المومنین غصے دی حالت جان میں قریب ہو کے قرآن کریم دی آیت کریمہ پڑھن لگ گیا اللہ پاک قرآن کریم فرمائے دے خوز العفو وامر بالعرف وآرز عن الجاہلین جڑے ویلے میں آیت کریمہ پڑھئے حضرت عمر نے فوراً میرٹھے عمر دے چہرے دا غصہ ختم ہو گئے غصے دی طبیعت ہو گیا جڑے ویلے اللہ دے قرآن دی آیت آویا غصے دی طبیعت نارمل ہو دی ہے اگر کوئی قسم چاہتی کھڑے ہوئے نا قرآن دی آیت آونیا یا نبی دا فرمان آونیا تے قسم تروڑنے دیان حضرت سیدنا عمر دی بات آپ ممبر تے کھڑے انتے آپ نے فرمایا عورتیں کو حق مار زیادہ نہ لیتا کرو عورتیں بھی خطبہ سنجا بیٹھان عورتیں دے وچو ایک عورت کھڑی ہو گئی ہے امیر المومنین کی میں منع کر سکتے ہو جو تسا اپنے عورتیں کو حق مار زیادہ نہ لیتا کرو حالانکہ اللہ پاک نے قرآن کریم چی اجازت دیتی ہے کہ تمہاری جتنا دل لاتی ہے تسا عورتیں کو خزانہ دے سکتے ہو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آکھن لگے ہو خاتون تیرے کے کوئی دلیل ہے تے دسا اللہ پاک نے جو اجازت دیتی ہے کتھاں دیتی ہے کتھاں لکھیا کھڑے اے عورت سارے زمانے دن آئی جے کو غیبت دے سوا بھی کوئی کم یاد نہیں اے عورت سارے زمانے دن آئی جے کو جھگڑے دے سوا بھی کوئی کم یاد نہیں اے صحابہ کرام دے دور دی عورت آئی اے اپنی جگہ تے کھڑی ہو کے قرآن کریم دی آیت کریمہ پڑھ کے آدھی امیر المومنین اللہ پاک نے فرمائے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ
مختارا اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمائے جتنا دل دیوے عورتیں کو خزانہ دیو تو سا کون روکھنا لے حضرت سیدنا عمر جلالی طبیعت دیل 22 لاکھ مربع میل دے حکمرانن شیطان کے پوچھانے تیری عمر کیا ہے شیطان ہے کیا میرے سامنے عمر دا نانا گدہ کرو حضرت عمر دے بارے نبی پاک نے شیطان دے بارے نبی پاک نے فرمایا عمر جڑے ویلے شیطان تیرے قدمیں دی تھاپ سن گنے رستہ تے گلی چھوڑنے دے حضرت عمر دا مزاج جڑے ویلے قرآن دی آیت آئیے آنکھیں لگن یا ایوہ الناس اے لوگو اصحابت المرا عورت سچ کھڑیا دیئے وقت امام الناس امام الناس لوگیں دے امام کے بھول تھی گئی ہے یعنی میرے تک قرآن کریم دی آیت آ گئی ہے یہ مزاج حضرت ابو بکر صدیق دا یہ مزاج حضرت سیدنا عثمان دا یہ مزاج حضرت علی المرتضی دا یہ مزاج اشرا مبشرہ دا یہ مزاج خلفاء اربعہ دا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واتانا هم المفلحون جیڑے ویلے قرآن تے حدیث دی بات آویا صحابہ کیا کرنے ہیں منے ہیں بولو کیا کرنے ہیں ساکو علماء آکھ آکھ تھکن کہ سگریٹ نہیں پیونی سگریٹ حرام ہے نشہ ہے نسوار نہیں دیونی بھائی جان چہرے تو سنت رسول صاف نہیں کرنی بھائی جان چادر شلوار مرد حضرات ٹخنے کے تلے نہیں کر سکتے محترم احادیث پیش کی جامیں جن غیر اللہ دے نا دیا نظرہ نیازہ نہیں دیونیا قرآن کریم دی آیات پیش کی جامیں جن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ابا جی نہیں منے دے اماں میری بڑی زدے لے کھلا نہیں منے دا میجی صاحب نہیں منے دا عقل نہیں منے دا برادری نہیں منے دی اللہ فرمے دے نبی دے صحابہ کرام دی عزت دے عظمت دے اولیاء اللہ ہومن دی مین وجہ آئی کہ جیڑے ویلے اللہ کریم دا قرآن آوے ہا یا نبی کریم دا فرمان آوے ہا صحابہ فوراً عمل کرنے حضرت اماں جانتے بہتان لگا کہ نہ لگا مستہ بن اساسہ شامل ہن کے کہنا غریب جیاں بندہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تعاون بھی کرے دے یار جلے پتہ لگے مستہ شامل ہن قسم چاہ کے آدن تعاون نہ کرے سا اللہ نے سورۃ النور دی آیت نمبر 22 نازل کی تھی اے میرے پیغمبر ذرا صدیق کو ساتھ کے پوچھو اگر توڑے کے غلطی ہوئے کیا تو سا پسند نہیں وے کریں دے اللہ تو کو معاف کر دے وے جی سونا میں پسند کرنا کہ اللہ میں کو معاف کر دے وے واللہ پاک نے فرمایا ابو بکر اپنی قسم تروڑ دے انہیں ہے کیا سٹی تھوک وال نہیں چمین دی راندی انہیں ہے کیا سادی بھی سی ڈاڑھی ہے میاں سادی بھی کوئی بلوچ کی ہے سادی بھی برادری ہے اثر ہے نہیں جیڑے ویلے بندہ اسلام قبول کرے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات مان گنے والے ساریاں چیزاں ختم ہو گئیں اللہ پاک نے فرمائے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اے میرے پیغمبر صدیق اکبر کو آکھو اپنی قسم تروڑ دے حضرت ابو بکر نے اپنی قسم تروڑ دی تھی کفارہ دیتا تے تعاون جاری کر دیتا جیڑے ویلے اللہ دی بات آویا حضرت سیدنا ناسادر شراب حرام کہنا ہوئی ہے صحیح بخاری دا مسئلہ صحابہ کرام میرے گھر جو بیٹھے ہیں شراب بندی پئی ہے مٹکے تے گھڑے بھرے ہوئے ہیں شراب پیندے بیٹھے آسے اچانک منادی دیوانا لے منادی کی تھی آواز دیوانا لا آواز ودا دینا آئی حضرت ناسادر میں باہر آیا ہوں میں پتہ کی تے آواز دیوانا لا کون ہے میں دیٹھے حضرت بلال حبشی
ودیاں آواز دے دے میں کہ بلال کیڑی شے دی آواز ہے کیڑی شے دا اعلان ہے حضرت بلال دیاں یا ایوہ الناس اے لوگوں میں نبی کریم دا قاصد بن کے آیا ہوں اللہ پاک نے شراب کو حرام کر دیتے ہیں آج دے بعد شراب دے نیڑے نہیں وجنا حضرت سیدنا انس آدن میں اعلان نبوی سنن دے بعد جڑے ویلے اپنے گھر چ داخل ہویا ساتھی میرے کے پوچھے کیڑی شے دا اعلان میں جواب دیتے اللہ پاک نے شراب حرام کر دیتی ہے حضرت بلال اعلان ودے کرنے انت نبی دے قاصد بنے ودیان حضرت ناسادن نبی دے یاران دا کیا عملہ جڑی شراب بنا کے مٹکے تے گھڑے بھری بیان انہاں گھڑیاں کو تروڑ کے شراب وہا دیتی نے جڑی شراب میدیش پجائی بیان انگلیاں اپنے میدیش داخل کر گئے شراب باہر کڑ دیتی نے حضرت ناسادن باہر آئے سارے گلیں شراب آئی میں واندی ودی آئی جی میں رود کوئی دا پانی واندہ ودا ہوئے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون نبی پاک دے صحابہ دا مزاج آئی جیڑی بات کتاب و سنت دیا ہویا منے دیاں کہ نہ منے دیاں بولو ساری کیا کیفیت ساری کیا کیفیت یہ جیاں ڈھیر ساریاں باتیں ہیں لیکن میں تقریباً پیغام تولے تک پہنچا دیتے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی بات کیا کرنی ہے مننی ہے بولو کیا کرنی ہے ایمیں دعویٰ نہیں کرنا دلائل ڈھیر سارے ہیں کہیں کیویں تسلیم کیتی ہے عقل مننے نہ مننے آگ سکتے ہیں شراب پڑھائی سے مٹکے وغیرہ بعد چلو یہ مکا گنو بعد دیکھ سو نہیں یہ نبی دے یارانی جنہیں دے ذریعے دین سالے تک سلامت پہنچے ایمیں یا کہنا اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے چرچے او ٹوڑتے زمین تے ہم تے قدمہ دی آہا ٹونا دی جنت دیاں ہورا سن جان وجہ کیا آئی خدا دے دین نو دنیا تے چمکا آیا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکا آیا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین نو دنیا تے چمکا آیا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے جندی قرآن وچ مدحت سنائی یار مدنی جندی قرآن وچ مدحت سنائی یار مدنی باہر بر کو کفر وچ رب باہر بر کو کفر وچ رب نو منوایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین نو دنیا
تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی زمانے تے کتی کرتی صحابہ دی نہیں چپ دی زمانے تے کتی کرنی صحابہ دی نہیں چپ دی سلا رب تو سلا رب تو سلا رب تو رضا مندی دوا پایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا اللہ سارے دوستیں دا پروگرام قبول فرماوے مرکز البدرین دے زیر اہتمام آج دی یہ بزم سجائی گئی ہے محترم جناب مولانا حافظ محمد عثمان صاحب اور ایمیں ہی حافظ وسیم صاحب قاری خضر صاحب مولانا عیسیٰ مبشر صاحب باقی سارے اساتذہ طلباء شاگرد انتظامیہ مرکز معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دی اور تساں سارے احباب دا آمنا اللہ قبول فرماوے اللہ جزائے خیر دے وے بیماریں کو اللہ شفا دے وے اور اللہ تعالیٰ سارے سننا سناونا قبول فرماوے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک والے عظیم سلطانک یا اللہ دنیا آخرت دیاں تمام بھلائیں نصیب فرما سنیا سنایا اپنی بارگاہ قبول فرما صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سکو دینداری نصیب فرما دین دی خدمت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم انشاءاللہ کل اللہ میرا جمعہ مرکز الفردوس سے ساتھیں کو اکثر کو پتہ ہے مزید انشاءاللہ کھلی ڈھلی گفتگو اٹھائیں تھی سی مقصدی میں حاضری آئی تو پتہ ہے باہر علیہ علماء قرآن کرام انہوں نے ماشاءاللہ مفصل خطابات کی تن میں کو وقت نہ ہی ملے آتا بالکل کوئی حرج نہ آئی ثواب جیسا پامن دی غرضنال دوستیں دی محبت کو مد نظر رکھ کے چاند باتاں قرآن و حدیث دیاں تمہارے سامنے عرض کی چمی دعا ہے اللہ قبول فرماوے اور اللہ عمل دی توفیق بخشے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ ہی محمد و علیہ صحابہ اجمعین